شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد اس کے گھر میں ہم سب جمع ہیں، اور جمع ہونے کا بڑا عظیم اور نیک مقصد ہے کہ اس مبارک مجلس میں میرے اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، ہماری دینی حالت میں بہتری آ جائے، مسلم قوم اور نوجوانوں کے سلسلے میں کچھ تڑپ، ولولہ اور جذبہ لے کر اس مجلس سے ہم اٹھیں. ان عظیم مقاصد کے ساتھ ہماری یہاں حاضری ہوئی ہے. اس موقع پہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس بیٹھک اور نشست کو قبول فرمائے، ہمارے میزان حسنات میں اسے شامل فرمائے، اور آپ تمام حضرات و خواتین کو اللہ جزائے خیر دے. ہم جانتے ہیں سٹی میں بسنے والے اتوار کے دن فارغ اوقات پاتے ہیں، راحت کے اوقات پاتے ہیں. اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے. راحت کے ان اوقات کا ایک حصہ آپ نے اس کے دین کے لیے آپ نے کھپانے کی جو کوشش کی ہے، اللہ اسے قبول فرمائے. اس کا بہتر سے بہتر بدلہ آپ تمام کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. ہماری زندگی میں پروردگار خیر و برکت کے دروازے کھول دے. آمین یا رب. بس تھوڑی دیر ہمارے ساتھ رہیں. بڑا اہم موضوع ہے، وقت کا تقاضا بھی ہے کہ ایسے موضوع پہ ہم گفتگو کریں، تو اس لیے ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ بس تھوڑی دیر آپ ہمارے ساتھ رہیں. انشاءاللہ اس موضوع پر بہت اہم باتیں ہم آپ کے حوالے کریں گے. موضوع تو جانتے آپ، شاید آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا، چست اور ہونہار نوجوان اللہ کی نظر میں. محترم حضرات و خواتین، پہلی بات یہ ہے، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی بڑی عظیم امانت ہے. اس امانت کی حفاظت کر لینا، اس امانت کی حفاظت کر لینا اور اس امانت میں خیانت نہ کرنا. کوشش کریں زندگی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی، ہم اس زندگی کو اخروی زندگی کے لیے، اس زندگی کو آخرت میں کامیابی کے لیے، اس زندگی کو اللہ کی تیار کردہ جنت کو پانے کے لیے، اس زندگی کو اللہ کے بندوں کے کام آنے کے لیے، اس زندگی کو اللہ کی مرضی پہ گزارنے کے لیے ہم اس کو حوالے کریں گے اور اس زندگی کو اللہ کے ہم حوالے کریں گے. ایک بات یاد رکھنا دوستو، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے زندگی میں ہر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، خوب دنیاوی ناحیے سے اور اخروی ناحیے سے وہ بہتر سے بہتر مثالی رول اور کردار ادا کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں. جس کی عقل صحیح سالم ہے، جو ذی شعور ہے، جو عقل و سمجھ رکھتا ہے، وہ یقیناً اس بات کو پسند نہیں کرے گا میری ملامت ہو، میری رسوائی ہو، میری سبکی ہو.
برملا میری عزت کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے، میری ناکامی ہو، واللہ کوئی سمجھدار انسان ایسا نہیں چاہے گا۔ ہر شخص چاہتا ہے اس کی عزت ہو، وہ آگے بڑھے، اس کی خوب ہمت افزائی ہو اور لوگ اس کی تعریف کریں، وہ مثالی کردار ادا کریں اور ہر منزل کو آسانی سے پار کرتا چلے، ہر کامیابی کو اپنی زندگی کے دامن میں بھرتا چلے۔ یہ ہر کسی کی خواہش ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس خواہش کو پوری کرنے میں ہم مسلمان دو طبقے میں نظر آتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جیتنا چاہتا ہے، جو لوگوں کی نظر میں اپنا مقام اور امیج بنائے رکھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، وقت نکالتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، کوشش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، سب کے پیچھے ایک مقصد ہے، لوگوں کی نظر میں اس کا مقام بنائے رہے اور لوگوں کی نگاہوں میں اس کی ویلیو رہے۔ دوڑ لگا رہے ہیں آپ کسے خوش کرنے؟ لوگوں کو خوش کرنے۔ یہاں ایک بات بھولتے ہیں، کہیں لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں آپ نے رب کو ناراض تو نہیں کیا؟ کہیں لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں آپ نے حلال و حرام کی کوئی تمیز باقی نہ رکھی؟ کہیں لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے آپ کا رب آپ سے ناراض، آپ کا دین آپ سے رخصت، آپ کا تقوی آپ سے رخصت، آپ کا ایمان آپ سے رخصت، اس پر بعض مسلمانوں کی نظر نہیں ہوتی ہے دوستو۔ اللہ کی نظر میں ہم اور آپ کیسے ہیں؟ اللہ ہم سے کیسی زندگی چاہتا ہے؟ اللہ ہم سے کیسے اخلاق چاہتا ہے؟ اللہ ہم سے کیسا رول اور کردار چاہتا ہے؟ اس پر ہماری گہری نظر ہونی چاہیے۔ وہ پیاری حدیث ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے علماء سے، بڑی عظیم حدیث سے، ترمذی کی، ہمیشہ یاد رکھنا، جب بھی قدم آگے بڑھے نا، ترقی آپ کو نظر آئے، پیسے آپ کو نظر آئے، عزت آپ کو نظر آئے، تعریف آپ کو نظر آئے، یہ حدیث نہیں بھولنا۔ کون سی حدیث؟ بڑی پیاری حدیث، من التمس رضا الناس بسخط اللہ، جو بندہ لوگوں کو خوش کرنا چاہے اللہ کو ناراض کر کے، یاد رکھنا اللہ اس سے ناراض اور بہت جلد لوگوں کو اللہ جو ہے اس سے ناراض کر دیں گے۔ کبھی یہ دوڑ میرے اور آپ کی نہیں ہونا، یہ دوڑ مبارک نہیں ہے، اس دوڑ پہ بریک لگاؤ آپ، یہ دوڑ اچھی نہیں۔ کبھی کبھار موقع ملتا، میرے اور آپ کی زندگی میں ایسے موقع آتے، رب کو راضی کرنا، لوگوں کو خوش کرنا، کشمکش، عجیب ٹکراؤ ہوتا ہے دونوں میں، اللہ کی نظر میں آپ، لوگوں کی نظر میں آپ۔ معاف کیجئے گا، اللہ کی نظر میں ہمارا تصور بہت کم ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں ہم چاہتے ہیں ہماری عزت پر کوئی فرق نہ آئے، ہماری ترقی میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، ہم چلتے چلیں، آگے بڑھتے چلیں، اللہ اس سے راضی کے ناراض کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ نہیں دوستو، بڑا خطیر مسئلہ ہے، یاد رکھو، یہ موجودہ زمانے کا بڑا خطیر مسئلہ ہے۔ لوگ ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی نظر میں وہ پسندیدہ نہیں، اللہ کی نظر میں وہ محبوب نہیں، لوگوں کی نظر میں شاید کچھ محبوب ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو اللہ کو ناراض کر دے، لوگوں کو خوش کر دے، اللہ ناراض اور لوگ بھی اس سے ناراض۔ اور آگے بڑی عظیم بات بتائی اللہ کے نبی نے، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ۔ ایسے بعض نوجوان ہماری صفوں میں نظر آتے ہیں جو اللہ کو راضی کر دے، بظاہر لوگ ناراض ہو جائیں آپ کے دین پر عمل کرنے سے، آپ کے پرہیزگار بننے سے، آپ کے ایماندار بننے سے، آپ کے سچے ہونے سے، آپ کے وفادار ہونے سے۔ اگر کسی کو تکلیف بھی پہنچ رہی ہے نا، وہ تکلیف وقتی ہے،
وہ تکلیف ہمیشگی کی نہیں، یاد رکھو آپ۔ جو بندہ اللہ کو راضی کرے لوگ اس سے ناراض ہو جائیں بہت جلد، یہاں تو اللہ راضی ہیں اور لوگوں کو بھی آپ سے راضی کر دیں گے۔ ایسے بہت سارے نمونے آپ نے دیکھے ہوں گے اور ایسی بہت ساری مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ آپ خود پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہوگا آپ نے کسی کو، بظاہر آج لوگ ان کی عزت نہیں کر رہے ہیں، ان کی قدر نہیں، خاندان میں ان کی بات کا کوئی وزن نہیں، سنت کی بات کو لے کر کھڑے ہو اس کو دبانے کی کوشش ہوتی ہے۔ غلط رسوم اور رواج کے خلاف کوئی بندہ کھڑا ہو، میں نے اللہ کے گھر میں علماء کی زبانی سنا ہے، یہ خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ دوستو، اس کی آواز میں آواز ملانے والے کتنے اللہ کے بندے ہیں؟ بولو آپ۔ نہیں، اس آواز کو پست کرنے والے ہوتے ہیں، اس آواز کو دبانے والے ہوتے ہیں، اس آواز کو مٹانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو خوش رکھے جو اللہ کی خاطر آگے بڑھتے ہیں دوستو، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی نظر میں محبوب بننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہے، کتنی پیاری خوشخبری ہے، لوگ آج ناراض ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، اللہ لوگوں کے دلوں کو آپ کے لیے کھول دیں گے، انشاءاللہ کھول دیں گے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان بڑا زبردست مسئلہ ہوا خلافت سنبھالنے کے بعد۔ بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے اور انکار کرنے پر ان کا سر ہم قلم کر دیں گے۔ کہا ابو عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، صرف جہاد ان کے خلاف کرنا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں، لڑائی ان سے جو ایمان نہ لائے۔ دونوں میں علمی اختلاف ہوا، حضرت ابو بکر اپنے اس موقف پہ ڈٹے رہے، جمے رہے، عمر کو خوش کرنا نہیں چاہا، اللہ کو راضی کرنا چاہا۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ خوش کر سکتے تھے نا؟ ہماری زندگی میں ایسے ہی نہ ہوتا دوستو، اگر کسی بندے نے کہا جس نے ہم پہ کوئی احسان کیا، جی وہ سنت نہیں بدعت بولو، ہماری زبان سنت کو لے کر جو ہے رک جاتی ہے، یاد رکھو آپ۔ ان کا احسان ہمیں یاد آتا ہے، ان کا احسان ہمیں یاد آتا ہے، وہاں ہم انہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتے۔ ابو بکر دیکھیے رضی، کتنی پیاری مثال ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے ہاتھوں بیعت کرنے والے، آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ مسئلے میں اختلاف ہوا، ابو بکر نے عمر کو راضی کرنا نہیں چاہا، عمر کے رب کو راضی کرنا چاہا۔ یہ مومن کا کردار ہوتا ہے، یاد رکھو آپ۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ بظاہر عمر ناراض، لیکن حضرت عمر خود فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس معاملے کے لیے اللہ نے حضرت ابو بکر کے سینے کو کھولا، میں سمجھا اس کے بعد وہی سچ ہے، وہی برحق ہے، اور میرا سینہ بھی اس کے لیے کھل گیا۔ اللہ اکبر۔ انتظار کیجئے، صبر کیجئے، امید باندھے رہیے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ ضرور حالات کو بدلیں گے دوستو۔ اللہ کی نظر میں بس اپنا مقام بنانے کی کوشش کریں۔ دنیا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، جانتے ہیں اس ترقی کے پیچھے ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا، اس ترقی کے پیچھے ہم نے اپنے دین کو گوا دیا، اس ترقی کے پیچھے ہم نے اپنی پہچان کو کھو دیا، اس ترقی کے پیچھے ہم نے اپنی سبحان اللہ مسلم شخصیت کو تباہ و برباد کر دیا۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جو ترقی کرتے کرتے مسلمانوں کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرتے، اور آج حالت جانتے ہیں کیا ہے؟ اگر میں کہوں تو بظاہر یہ بات کڑوی لگے گی، لیکن یہ حقیقت ہے، اسے کہتے ہیں تلخ حقیقت، یہ کڑوی حقیقت اور یہ کڑوا سچ ہے دوستو، جسے ہمیں گھونٹ گھونٹ کے پینا ہے۔ کیا جانتے ہیں آپ؟ یاد رکھنا، اگر آپ دنیا اور اہل دنیا کے پیچھے پڑیں گے، آپ یہ دنیا آپ سے بے وفائی کا سبق پڑھائے گی، یہ دنیا آپ سے بے ایمانی کا سبق پڑھائے گی،
یہ دنیا آپ سے پرہیزگاری کا سبق جو ہے آپ سے نہیں چاہے گی. یہ دنیا آپ سے سچائی کا سبق نہیں چاہے گی. یہ دنیا آپ سے جھوٹ کا سبق چاہے گی. آپ کی زندگی یہ کتاب ہے دوستو. اس کتاب کو بہتر سے بہتر بنائیے. آپ جب کتاب کھولے نا کوئی ہماری، اس میں ایمانداری نظر آئے، سچائی نظر آئے، وفاداری نظر آئے. اللہ اکبر. ایسی زندگی ہونی چاہیے ہماری. اللہ کی نظر میں ہم اصل کامیاب ہیں، ورنہ لوگوں کی نظر میں کیا ہے؟ آج دھوکہ دینے والا کرسیوں پہ بٹھاتے ہیں اس کو، بے ایمان انسان اس کی تعریف ہوتی ہے، دھوکے باز لوگ اس کی سال پوشی کرتے ہیں. دنیا کے پاس خیر و شر کا کوئی پیمانہ نہیں، اللہ کے پاس پیمانہ ہے، یاد رکھو. لوگوں کے پاس کوئی پیمانہ نہیں. آج آپ کی قدر کرنے والے کل آپ کے خلاف کہیں گے، آج خلاف کہنے والے کل آپ کے ہم نوا بن جائیں گے. دنیا بڑی مختصر دوستو. اس دنیا کے پیچھے پڑھ کر اپنی آخرت برباد نہ کرنا، اس دنیا کے پیچھے پڑھ کر اپنے رب کو ناراض نہ کرنا، اس دنیا کے پیچھے پڑھ کر اپنی پہچان نہ مٹانا، اس دنیا کے پیچھے پڑھ کر اپنے ایمان کو نہ گوانا. سٹی میں بستے ہیں آپ تمام، اللہ تمام کو سلامت رکھے، تمام کی دینداری کی اللہ حفاظت فرمائے، سوچ کی اللہ حفاظت فرمائے. بڑا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں سٹی میں بسنا. قدم قدم فتنہ ہے، قدم قدم مسائل ہیں، قدم قدم الجھنیں ہیں. مسائل کا مقابلہ، الجھنوں کا مقابلہ، مشکلات کا مقابلہ، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنی شخصیت کی حفاظت، اپنی پہچان کی حفاظت، یہ بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے دور حاضر کا دوستو. اللہ جزائے خیر دے. اللہ نے آپ کو اس چھت میں جمع کیا، اللہ نے آپ کو اس چھت کی حفاظت کرنے والا اگر بنایا ہے نا دوستو، اللہ کی نظر کرم ہے آپ پہ اور مجھ پہ، یاد رکھو بس، کچھ نہیں ہے. ورنہ اتوار کے دن عیاشی کرنے والے کتنے، ساری حدیں پار کرنے والے کتنے، اپنی پہچان کو مٹانے والے کتنے، بے ایمانی کا ثبوت دینے والے کتنے، شہوت کی دنیا میں مست کتنے، نشہ کی دنیا میں مست کتنے بے غیرت لوگ نظر آئیں گے. ایسی گندگی سے اللہ نے میرے اور آپ کی حفاظت کی ہے، اس کی لاج رکھ لیجئے دوستو. بس بار بار دل کو سنبھالیے، اللہ کی نظر میں محبوب بننے کی کوشش کیجئے گا. چلیے اس وضاحت کے بعد موضوع کو اور آگے بڑھاتے ہیں. موضوع کو جوڑ دیا گیا نوجوانوں سے، چست اور ہونہار نوجوان اللہ کی نظر میں. ابھی کچھ تمہیدی باتیں جو میں نے آپ کے حوالے کی، بات سمجھ میں آئی. جب بھی موقع ملے قدم کو آگے بڑھانے کا، اللہ کو ہم راضی کریں گے، بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ اکبر. یہ سوچ، اس پر میرے اور آپ کی موت آ جائے دوستو، اس پر میرے اور آپ کی موت آ جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، مرتے دم تک اس سوچ کو لے کر آگے بڑھیے. آپ قیامت کے دن سبوں کی نظر میں آپ کا سر اونچا رہے گا. ذلیل کیا لوگوں نے آپ کو، بدنام کیا لوگوں نے آپ کو، بے دین سمجھا لوگوں نے آپ کو، بے وفا سمجھا لوگوں نے آپ کو. قیامت کے دن سب سے اونچا سر آپ کا ہوگا، اونچا مقام آپ کا ہوگا. سب دیکھ کے رشک کریں گے آپ کو قیامت کے دن انشاءاللہ. یہ ایک بات. اب چست اور ہونہار کا مطلب کیا ہے دوستو؟ میں نے جو گفتگو کی شروعات کی، پہلی بات جس سے میں نے اپنی گفتگو کی شروعات کی، زندگی یہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ ایک امانت ہے کہ نہیں؟ تو جب یہ امانت ہے تو اس امانت کی حفاظت میرے اور آپ کے کندھوں پر ڈالی گئی بڑی عظیم ذمہ داری ہے. اب یہاں پر ہم کو کیا رہنا ہے؟ ہم کو چست رہ کر ہونہار بننا ہے، چست رہ کر مثالی کردار ادا کرنا. اور ہم جانتے، دنیا کی پوری تاریخ پڑھی آپ، کامیاب لوگوں کی فہرست اگر آپ دیکھیں گے، ہونہار لوگوں کی فہرست اگر آپ دیکھیں گے، اس دنیا کی تاریخ میں انہوں نے اپنا نام روشن کیا. اس دنیا کی تاریخ میں ان لوگوں نے اپنا ایک مثالی رول ادا کیا جو واقعی ایکٹیو رہے، چست رہے. آج بڑا مسئلہ کیا ہے دوستو؟ ہم نے
جو چستی کی چادر جو ہماری پہچان ہے اس چادر کو ہم نے نکال دیا اور ہماری اب پہچان کیا ہے؟ سستی ہماری پہچان بن گئی ہے. لاک ڈاؤن کے بعد دیکھیے آپ, اللہ سلامت رکھے ہمارے نوجوانوں کو, بہت محنت کرتے تھے, خون پسینے بہاتے تھے. تعلیم کے میدان میں طلباء کا مثالی رول, تجارت کے میدان میں تاجر حضرات کا مثالی رول, تربیت کے میدان میں سرپرستوں کا مثالی رول, ذمہ داران اسکولز, کالجز, مدارس اور جامعات کا مثالی کردار, تعلیم و تدریس میں اساتذہ کا مثالی رول. اب وہ مثالی رول کیوں نظر نہیں آتا بتاؤ آپ؟ ہم چست ہوتے جا رہے ہیں یا سست ہوتے جا رہے ہیں؟ حقیقت میں آئے دن آرام پسند ہوتے جا رہے ہیں ہم, اور آرام پسند انسان خود کو بھی تباہ کرتا ہے اور اوروں کو بھی تباہ کرتا ہے, دنیا کی تاریخ بتاتی ہے. اور جو چست ہے نا وہ خود اپنے آپ کو سنوارتا ہے اور قوم و ملت کو وہ بناتا ہے. اور اس کی بڑی مثال کیا ہے؟ چست اور ہونہار نوجوان اللہ کی نظر میں اگر آپ سیرت پڑھیں آپ, اللہ کی قسم بڑی مثال میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے تھے ہمارے نبی؟ اللہ اکبر. نبی بنائے جانے سے پہلے بھی آپ کی تاریخ کا جو باب ہے, چیپٹر, کتنا روشن ہے. دیکھو آپ, کیا ہمارے نبی نبی بنائے جانے کے بعد یعنی ایکٹیو ہوئے یا پہلے سے ایکٹیو رہے؟ ایکٹیو رہے اور دعوت کے میدان میں آپ کا یہ چست رہنا بہت مفید ہوا. دیکھیں دوستو, میرے اور آپ کی تربیت جیسے ہوتی نا اس کے مطابق ہم آگے بڑھتے. اللہ کے نبی کی تربیت کیسے ہوئی دیکھیے آپ. بچپن میں آپ نے بکریاں چرائیں. صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کنت ارعى الغنم على قراريط لاهل مکہ, اہل مکہ کے لیے چند سکوں کی خاطر میں پیسوں کی خاطر بکریاں چراتا تھا. بچپن کا مرحلہ تکلیف اور آزمائشوں سے گزرا. جوانی میں آپ نے تجارت کی, مائے ختیجہ کا سامان لے کر, رضی اللہ عنہا کا سامان لے کر آپ مختلف ممالک کا سفر کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور عین جوانی کے مرحلے میں جب 40 سال 6 ماہ کی آپ کی عمر ہوئی, غار حرا میں وحی کی عظیم ذمہ داری, دعوت و تبلیغ کی عظیم ذمہ داری آپ کی کندھوں پہ ڈالی گئی اور مرتے دم تک اسی فکر میں, اسی سبحان اللہ ذمہ داری کو نبھانے میں آپ نے پوری زندگی صرف کر دی. اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک ایک ورق اس پہ گواہی دے گا. آپ کی زندگی کا ایک ایک ورق اس پہ گواہی دے گا. میں نے شروع میں ایک آیت کریمہ, 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. سورۃ الانشراح کی الم نشرح لک صدرک, اس سورت کی 2 آیتیں, آخری 2 آیتیں. جانتے کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ دیکھو میرے اور آپ کے نبی کتنے چست تھے, دیکھو کتنے ایکٹیو. حقیقت میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی جو ہے نوجوانوں کو پسند کرتے ہیں. اور نوجوانوں یاد رکھو, اگر آپ سست, آپ کا مستقبل تاریک. آپ سست, آپ کی نسل جو ہے تاریک. اگر آپ چست ہیں آپ کا فیوچر روشن, اور آپ ایک روشن نسل کو تیار کر سکتے, روشن مستقبل کو آپ بنا سکتے آپ. اور میری مراد دونوں ناحیے سے. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف دنیاوی, صرف جو ہے دینی ناحیے سے آگے بڑھیے. آپ مسجد کو آباد کیجئے, دینی کاموں میں حصہ لیجئے, اپنی آخرت کو بنائیے. صرف یہ نہیں, اسلام تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. وہ زندگی کیسے بہتر ہوتی ہے, وہ اخروی سفر کیسے بہتر ہوتا ہے. چست انسان اپنی دنیا بہتر بناتا ہے اور اپنی آخرت مثالی بناتا ہے. ایکٹیو رہنا. اور یاد رکھو, جس دن سے ہم نے سستی کی چادر اوڑھی, ہم نے کامیابی پہ بریک لگا دیا. یاد رکھو, ابھی میں بتاؤں گا 3 لوگوں کا اس میں کردار ہوتا ہے, کسی کو چست بنانے اور کسی کو سست بنانے. آپ خود کہیں گے بالکل صحیح کہا آپ نے مولانا, آپ کہیں گے آپ حالات کو تجزیہ کر کے ہم نے 3 رول یہاں پر ہم آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد آخر میں کچھ پیغام دے کر اپنی گفتگو ہم ختم کر دیں گے. بس تھوڑی دیر ہمارے ساتھ رہیے گا آپ لوگ. جس دن سے ایک نوجوان نے سستی کی چادر اوڑھی نا,
تو وہیں سے کمزوری آئی. اور جانتے ہیں جو بندہ دنیا میں کمزور ہوتا ہے, آگے بڑھ نہیں پاتا, وہ عبادت میں بھی بڑا کھوتا ہوتا ہے. سستی ایسی بلا ہے نا, سستی ایسی بیماری ہے نا, یاد رکھو میرے اور آپ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے. میرے اور آپ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے. بے بسی اور سستی سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. ہم بے بس لوگوں میں سے نہیں, ہم بے بسوں کا سہارا بنتے ہیں. گرتوں کو تھامنا میرے اور آپ کی پہچان, یاد رکھو. مایوس انسان کو ہمت کا سبق پڑھانا میرے اور آپ کی پہچان, یاد رکھو. ہم گرنے والوں میں سے نہیں, ہم مایوس ہونے والوں میں سے نہیں, ہم ٹوٹنے والوں میں سے نہیں, ہم بکھیرنے والوں میں سے نہیں. ٹوٹے ہوئے لوگوں کو سہارا دینے والے ہیں ہم, بکھرے ہوئے لوگوں کو جوڑنے والے ہیں ہم, منتشر دلوں کو اکٹھا کرنے والے ہیں ہم. تو دوستو کیا کرنا ہے؟ سستی کی چادر کو پہچانو. سستی کہاں ہے میرے اور آپ کے اندر؟ دیکھو. ہاں مولانا, سستی ہے میرے اندر. اپنے جاب کو لے کر بہت سست ہوتا ہوں میں, بیوی بچوں کو سنبھالنے میں بہت سست ہوں میں, ان کا خیال نہیں رکھ پاتا ہوں. اپنا خیال رکھ لیتا ہوں, اپنی آخرت بنا لیتا ہوں, لیکن دنیاوی ناحیے سے بہت سست ہوں مولانا. کہیں بھی جاب پر میری توجہ نہیں ہوتی. اس کی اصلاح کرو آپ. اللہ آپ سے یہ چاہتے ہیں. کتنی پیاری خوشخبری اللہ کے نبی نے دی. اللہ اکبر. اگر آپ کماتے ہیں اور اپنے بچوں پر, بیوی پہ خرچ کرتے ہیں, آپ کا خرچ کرنا بیکار نہیں جائے گا دوستو, اجر ملے گا آپ کو. دوڑ لگاؤ آپ. حلال روزی میں دوڑ لگانا پڑتا ہے, یاد رکھو. حلال روزی میں پسینے بہانے پڑتے ہیں آپ کو. حلال روزی میں مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حلال روزی میں صبر کا دامن تھامنا پڑتا ہے. آج موجودہ زمانے میں اچھی طرح سے آپ جان سکتے ہیں, حرام دروازے آسانی سے کھل جاتے ہیں. حلال دروازے کھولنے کے لیے آپ کو چستی کی چابی چاہیے, محنت کی چابی چاہیے, دوڑ کی چابی چاہیے. یہ تو نہیں چاہتے ہمارے لوگ. مولانا بتاؤ گھر بیٹھے بیٹھے کیسے ہم اپنے سارے خواب پورے کر لیں؟ خواب پورے ہوتے آج. ایک زمانہ تھا جب یہ لوگ جو ہے فارمولے سناتے تھے, پیسے کمانا بہت مشکل, لیکن آج کے زمانے میں یہ فارمولا نہیں ہے. پیسے کمانا بہت آسان ہے, لیکن ایک جملہ ضرور, ایک سینٹنس اضافہ کرنا, حلال پیسے کمانا بہت مشکل ہے آج. وفاداری کی راہ پہ چلنا بہت مشکل ہے آج. سچائی کی راہ پہ چلنا بہت مشکل ہے آج. ایمان اور پرہیزگاری کو بچانا بہت مشکل ہے آج. عزت و آبرو کو بچاتے ہوئے کمانا بہت مشکل ہے آج. کتنے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اپنی عزتوں کا سودا کیا, اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے, اپنی پیاس کو مٹانے کے لیے عزتوں کی ساری حدیں انہوں نے پار کر دی. یاد رکھیں دوستو, پیسہ یہ انسان کو بنا بھی سکتا ہے, انسان کو بگاڑ بھی سکتا ہے, یاد رکھو. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا, انسان جو بڑا بظاہر ناشکرا ہے نا, جو ساری حدیں وہ پار کرتا ہے, وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. بڑا ناشکرا ہے جی انسان. یہ جانتے ہیں کیوں؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. مال کا بڑا جو ہے پجاری ہے, بڑی ہوس ہے اس کے اندر. اس ہوس نے ہم کو بدنام کیا, اس ہوس نے ہم کو بے دین کیا, اس ہوس نے ہم کو سست بنایا, اس ہوس نے ہم کو حرام کا عادی بنایا, اس ہوس نے ہم کو رشتوں کو پامال کرنے والا بنایا. نہ موسیٰ پیر نہ عیسیٰ پیر, سب سے بڑا ہے پیسہ پیر. حقیقت میں پیسہ ہے دوستو. اب ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کمانے کی کوشش کریں, توبہ کریں. کوئی غلطی ہے؟ آرام سے آپ گھر بیٹھے بیٹھے غلط طریقے سے کما رہے ہیں, اور آپ کا ضمیر آپ کے خلاف گواہی دے رہا ہے. اس کو پہچان کر حرام روزی سے توبہ کرو آپ. بہت سارے سائٹس ہیں دوستو, نوجوان بہتر جانتے, ہم سے بہتر نوجوان جانتے ہیں.
کتنے سائٹس ہیں آپ آسانی سے داخل ہو کر گھر بیٹھے بیٹھے ارے ایک اللہ کا بندہ راتوں رات لکھپتی بنتا ہے اور ایک لکھپتی راتوں رات جو ہے بالکل جو ہے ایک صفر اور کنگال بنتا ہے. یہ سارے جو ہے یہ طریقے جو آزمائے جا رہے ہیں آج سوشل میڈیا میں. اب اس لیے ہم کو کیا ہے, نگاہ صحیح رخ پہ ہو, نگاہ صرف اللہ کو راضی کرنے پہ ہو, نگاہ حلال اور حق کے راستے پہ ہو, آپ کامیاب ہیں. اس کے لیے میں نے کہا نا, جب سے لاک ڈاؤن کی آفت آئی نا, سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جو حملہ ہوا وہ ہماری محنت پہ حملہ ہوا, وہ ہماری چستی پہ حملہ ہوا. تعلیمی میدان میں طلبہ محنتی نظر نہیں آ رہے ہیں, تجارت کی دنیا میں بہت سارے مرد حضرات سست بنے بیٹھے, کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ چاہتے ہیں جو آسانی سے اپنی ساری خواہشات پوری کر لیں, اور ان خواہشات کو پوری کرنے کے چکر میں ہم نے حلال و حرام کی کوئی تمیز آج نہ کی دوستو. اسی لیے اپیل یہ ہے, گزارش یہ ہے, اللہ کی خاطر سستی کو چھوڑیے. اللہ نے مجھے اور آپ کو چست بنایا ہے, صحت دینا اللہ نے صحت دی ہے نا, اس کی حفاظت کر لیجئے دوستو. چست رہیں اور چست ماحول بنانے کی کوشش کریں اور ایک مثالی کردار ادا کریں دوستو. اور میں آپ کو بتا دوں, اب امانت داری سے ایک نوجوان کو سست بنانے میں, پیچھے دھکیلنے میں, مستقبل کو برباد کرنے میں 3 لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے, اور اس کو بنانے میں, سنوارنے میں, آگے بڑھانے میں اور ہونہار بنانے میں یہی 3 لوگوں کا کردار ہوتا ہے. میں نے برائی کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال کیا اور اچھائی کے لیے رول اور کردار کا لفظ استعمال کیا, ٹھیک ہے نا. اب آئیے, سب سے پہلے اللہ سلامت رکھے ہمارے والدین کو, تمام کے والدین کو اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. ان میں سے ایک یا دونوں اگر انتقال کر گئے ہوں, اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے. اگر دونوں بقید حیات ہوں اور صحت اور طبیعت کو لے کر پریشان ہوں, اللہ ہمارے والدین کے حق میں عافیت کے فیصلے فرمائے, صحت کے فیصلے فرمائے. موجودہ دور میں والدین کی طرف سے بڑی غفلت ہو رہی ہے دوستو. یاد رکھو, جو بچے اللہ کی طرف سے ملتے ہیں نا, یہ حقیقت میں آپ انہیں جہاں اپنے بچے سمجھتے ہیں, اس سے بڑھ کر ایک ماں باپ کے ذہن میں تصور ہو کہ وہ اللہ کی امانت ہے. وہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر باپ اور ہر ماں سے اللہ حشر کے میدان میں پوچھے گا, میں نے تمہیں بچوں سے نوازا, بچیوں سے نوازا, انہیں کہاں تک تم نے بنایا, نکھارا, سنوارا, اور کہاں تک تم نے انہیں بگاڑا. آج بہت سے والدین کی لاپرواہی سے جو بچے ہونہار بن سکتے ہیں وہ برباد ہو رہے ہیں دوستو. جو سست بنے بیٹھے ہیں, حالانکہ وہ چست ہو سکتے, ایکٹیو ہو سکتے. کیسے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے اس روئے زمین میں میرے اور آپ کے حق میں اگر کوئی سب سے قریب جن سے ہمارا اٹیچمنٹ ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں. وہ, اور یاد رکھو, میرے اور آپ کے دل پر, اخلاق پر, عادات پر اثر انداز ہونے والی بڑی مخلوق یہ ماں باپ کی مخلوق ہے. واللہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں یہ. اب دیکھو, جس گھر میں ماں باپ نے تربیت کے چیپٹر میں اپنا رول ادا کیا, وہاں کے بچوں کو دیکھو آپ کتنے باادب ہوتے ہو. بچپن سے سبحان اللہ انہوں نے کیا کیا, اپنے بچوں کو محنت کرنا سکھایا, ادب سکھایا, اخلاق سکھایا, دین سکھایا, سچائی کی تعلیم دی, وفاداری انہوں نے سکھائی. اور یہ بچے آگے چل کر قوم کے ہیرے بنتے دوستو, ہیرے بنتے. حقیقت میں یہی ہیں. اور ماں باپ نے جو بنیاد رکھی بچوں کی تربیت میں, چستی کی جو بنیاد رکھی نا, ایسے بچے بڑے ہو کر بہت کام آتے. لوگوں کی یاد رکھو, لوگ ترستے ایسے لوگوں سے ملنے کے لیے. ہمیشہ یہ بچے کیا ہوتے, فیوچر میں دوسروں کو دینے والے ہوتے. الحمدللہ بنیاد ماں باپ کی طرف سے پڑتی ہے, یاد رکھو آپ. دیکھو یہ بچے امانت ہیں. اب ان کی سبحان اللہ بنیاد کو پہلے مضبوط کرنا کس کا کام,
ان کی بنیاد کو مضبوط کرنا ماں باپ کا کام ہوتا ہے، ماں باپ کا کام ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں پر ماں باپ کا رول کیا ہے؟ معاف کیجئے گا، ہم کسی کو دکھ پہنچانا مقصود نہیں، دیکھیے میرے اور آپ کا کیا رول ہے، اگر واقعی اس کے خلاف ہم رول کر رہے بہت اچھا ہے۔ ماں باپ بیجا اپنے بچوں کو لاڑو پیار دیتے، وہ کیسے؟ تعلیم کی بات آئے، تربیت کی بات آئے، ماں باپ بہت نرم نظر آتے۔ تعلیم کے سلسلے میں اگر بچے نے شکایت کر دی نا، آج استاذ نے زیادہ ہوم ورک دے دیا، فوراً کمپلینٹ ہے کہ نہیں؟ آج شاید سٹی میں بسنے والے بہت اچھی طرح سے اس پرابلم کو سمجھتے۔ اگر ہلکی سی مار استاذ نے کبھی تربیت کی خاطر اگر انہوں نے کچھ مار دی اور بچہ اس میں مرچ مسالہ لگا کر آ کے بولتا ہے اپنے ماں باپ کے پاس، فوراً طیش میں آتے اور مینجمنٹ سے شکایت کرتے، اور بیچارے وہ مینجمنٹ جو ہے اساتذہ کو بلا کے خوب جو ہے ڈانٹتے۔ اب جو استاذ فکر مند ہوتے تھے اس بچے کے بارے میں، یہ بن جائے، نکھر جائے، سور جائے، مینجمنٹ کی ڈانٹ نے اس استاذ کے دل کو سخت بنا دیا۔ اب استاذ کیا تصور کرتے؟ اب میں کیوں فکر کروں، جائے کہیں پر بھی، مجھے کیا ہے، بس تنخواہ ملتی ہے، مجھے پڑھانا ہے، وہ پڑھے نہ پڑھے، بنے نہ بنے، مجھے کیا فکر اس کی۔ دیکھیے آپ کے بیجا لاڑو پیار نے بچپن میں، آپ بڑوں سے پوچھئے، اللہ ان بزرگوں کا سایہ باقی رکھے، اللہ انہیں سلامت رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ، انہیں پوچھئے آپ۔ ہمیں بچپن میں یہی سبق پڑھایا گیا، استاذ کی مار پھول کی ہار۔ آج کہاں ہے بولیے آپ؟ بالکل نہیں، یہ بالکل آپ محاورہ نہیں چلے گا آج، ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ بات ضرور ہے، نئی نسل کو سنبھالنے کے لیے آج کے زمانے میں نیو جنریشن کے لیے ڈانٹ یہ کارگر نہیں، مفید نہیں، سختی مفید نہیں، چھڑی مفید نہیں، مارنا مفید نہیں، یہ تو پرانا دور تھا۔ یہ اگر بچے نے شکایت بھی کی نا تو ماں باپ کی طرف سے اور پٹائی ہوتی تھی، تو بچہ ڈر کے کچھ بھی نہیں بولتا تھا، وہ استاذ کی مار سے اپنی تربیت خود کر لیتا تھا۔ وہ اگر گھر میں کہے گا تو گھر والے کیا کریں گے؟ تربیت کے باب میں بچے کی بات نہیں، جب گھر آئیں گے تو اور پٹائی کریں گے، تم نے غلطی کیوں کی بتاؤ پہلے۔ اللہ اکبر، کیا تربیت کی بڑوں نے جو ہے اپنے بچوں کی، بتاؤ آپ۔ آج وہ ہیرے بنے بیٹھے ہیں، آج وہ اپنے ماں باپ کا سر اونچا کر رہے ہیں، اور بعض ماں باپ کا کردار دیکھیے آپ، سست بنا کے رکھے ہیں، اور ہر معاملے میں دونوں میں سے کسی ایک کا غلط کردار۔ اگر باپ نے سختی کرنے کی کوشش کی، ماں وہاں نرمی دکھاتی ہے، چھوڑو جی، صبح سے شام تک پڑھ کے آتے، اب کیا تم قرآن کے پیچھے پڑے ہو، چھوڑ دو ان کو، 1 گھنٹہ نہ موبائل دیکھتا ہے، دیکھنے دو جی۔ دیکھو آپ کیسے، دیکھیے ہم بنیاد کو کیسے کمزور کر رہے ہیں۔ اب جو بچہ، آپ خود بتائیے ایمانداری سے، جو بچہ موبائل کا عادی ہے وہ کہاں سے چست بن سکتا ہے؟ بولو ہرگز نہیں۔ اللہ کی قسم، اس موبائل نے بہت سو کو ناکارہ کر دیا، بہت سو کے ذہن و دماغ کو تنگ کر دیا، اور اس نے ہم سے اس چستی کو چھین لیا۔ کچھ کرنے کا ولولہ ہوتا ہے، اب موبائل دیجئے گا، پورا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ ایسے ایک نوجوان کام کرنے کا ولولہ، اٹھے اللہ کے گھر سے، چلو اب جوانی کو اللہ کی راہ میں کھپاتے ہیں، اور فوراً رات تنہائی میں کچھ غلط تعلقات، پورے جذبے ٹھنڈے پڑ گئے، فجر میں حضرت حاضر نہیں۔ اب بولیے ہم، اور بگاڑا کس نے؟ ماں باپ کے بیجا لاڑو۔ دیکھیے لاڑو پیار دیجئے گا، بچے ہیں، نعمت ہیں، وہ اپنا پیار دکھائیے، اپنی محبت جو ہے بھرے لہجے سے گفتگو کیجئے، اس کا یہ مطلب نہیں اب غلط معاملات میں اللہ کی خاطر اپنے بچوں سے کمپرومائز مت کیجئے۔ آپ ایک بات میں کہوں دوستو آپ کو امانت داری سے، ہر باپ کو اپنی بچی سے بہت پیار ہوتا ہے، اللہ سلامت رکھے ہماری بچیوں کو۔ یہاں ایک غلطی کرتے ہم، معلوم بڑا عظیم جو ہے ٹاپک ہے، چست اور ہونہار۔ میں کہوں گا پوری امانت داری سے، اپنی بچیوں کو چست بنائیے، آپ اپنی بچیوں کو ایکٹیو بنائیے اپنے گھر میں، ورنہ محبت کی آڑ میں ہم نے اپنی بچیوں کو صحیح معنی میں سست بنا دیا۔ جب سسرال میں قدم رکھتی ہیں، ہر ساس چاہتی ہے کہ اس کی بہو چست رہے، ہر شوہر چاہتا ہے اس کی بیوی چست رہے۔ ماں باپ نے چست بنایا نہیں بیٹی کو،
اب ہوتا کیا، اب کچھ بھی زیادہ بڑے مسئلے نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے مسئلے میں دوریاں بڑھ جاتی، غلط فہمیاں انگڑائیاں لیتی، وہاں پر مصیبتوں کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا، ماں باپ کا سر جھک جاتا ہے اپنی بیٹی کی زندگی کو لے کر۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ غور سے سنیے، ہماری مائیں بھی سنیں اور ہمارے سرپرست لوگ بھی سنیں، کبھی کبھار اپنی بچیوں کی خواہش پوری مت کیجیے آپ۔ کیا مولانا عجیب بولتے ہیں، بیان میں کر مت سوچیے آپ، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا فائدہ۔ ہم نے کیا کیا دوستو، اپنی بچی کی ہر خواہش کو ہم نے پوری کی، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی نہ ہوتا؟ میرے اور آپ کی بچی جو ہے، باپ اس دنیا کا سب سے بڑا ہیرو ہوتا ہے اس کی نظر میں، بچی کی نظر میں ہر خواہش پوری کی ہم نے، اچھی بات ہے، لیکن نقصان دیکھیے آپ، جب سسرال میں قدم رکھتی ہیں، وہ باپ کی طرح پیار اپنے شوہر سے چاہتی ہیں، وہ باپ کی طرح لاڑو پیار اپنے شوہر سے چاہتی ہیں وہ۔ اب شوہر نے اس کی کیا ایک خواہش پوری نہ کی، وہاں سے فاصلے بڑھ جاتے، دوریاں بڑھ جاتی، ذہن میں بات بیٹھ جاتی، میرے ابو سب کچھ، میرے شوہر کچھ بھی نہیں، میرے ابو ہی ہیرو اور میرے شوہر زیرو، کچھ بھی نہیں میرے شوہر، یہی تصور ذہن میں بیٹھتا۔ نقصان کیا ہوتا، جس کو زندگی بھر دونوں کو ایک ساتھ جو ہے آگے بڑھنا ہے، آہستہ آہستہ دوریاں مٹتی جاتی، اور اس کی وجہ سے ہماری بچیوں میں سسرال کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے دوستو۔ آج کیسے رشتوں کو جوڑا جاتا ہے، کیسے مسائل کو فیس کیا، سکھاؤ اپنی بچیوں کو، کیا سکھائیں گے دوسرے جو ہے یعنی لوگ جب وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں ہماری ماں باپ بہت اچھی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اپنی بچپن سے کرو، آپ بچپن سے اپنی بچیوں کے دماغ میں یہ بات ڈالو، صبر کرنا ہے، بعض خواہشات ہماری پوری نہیں ہوتی، اس پہ ہم کو صبر کرنا۔ آپ ایسے پال کے دیکھو، اللہ کی قسم سسرال میں جائیں گی، ہماری بچیاں دل سے آپ کو دعائیں دیں گی آپ کو، کیونکہ چست ہے وہ، ہر مسئلے کو فیس کر رہے ہیں الحمدللہ، اتنی قابلیت ہماری بچیوں میں وہ نہیں ہے دوستو۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکایت کرتی ہیں ہماری بچیاں، اور ماں باپ بھی طیش میں آتے، لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے، داماد کے ساتھ مقابلہ، سسرال میں مقابلہ، بیوی اپنی بچی کی زندگی کو داؤ پہ ڈال دیتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ حفاظت کرے، ہماری بچیاں اگر گھٹن میں بھی ہو آپ ان کو برداشت کیجیے، ہرگز نہیں کہیں گے ہم تو یہاں ان کو تنبیہ کریں گے، نصیحت کریں گے، اللہ سے ڈرو۔ اگر آپ نے کسی عورت کو مجبور کیا، پریشان کیا، تنگ کیا، ان کی آنکھوں سے آنسو اگر آپ لے آئے، اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا ہے، بس یاد رکھو، آپ رحم کرو اپنی بیویوں پر، اللہ تم پہ رحم کرے، ان کے فیلنگ کو سمجھو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بڑے ہونہار ہیں جی آپ اللہ کی نظر میں، عورت کی عزت کرنے والا اللہ کی نظر میں ہونہار ہوتا ہے، یاد رکھو۔ عجیب تصور سوشل میڈیا نے دیا ہے، یہ بیوی اور چورو کا غلام ہے، یہ جو اپنی بیوی کی ہر بات مانتا ہے، کیسے دوستو یہ؟ اور ماں نے بھی ایک عظیم ذہن بنا لیا ہے، اگر شوہر نے بیوی پر کچھ محبت کا اظہار کیا، ماں خود بڑی رکاوٹ بنتی ہے وہاں پر، میرا بیٹا اب میرا نہیں رہا، بیوی کا ہو گیا۔ ارے وہ سچی محبت ظاہر کر رہا ہے، ظاہر کرنے دو نا آپ۔ ارے ان کے درمیان اگر رشتہ مضبوط ہوگا نا، واللہ آپ کی بہو آپ کے لیے نعمت بنے گی، یاد رکھو۔ آپ یہ سمجھتی نہیں ہماری ساسیں، ہماری خواتین یہ مسئلہ سمجھتی نہیں ہیں۔ اگر دیکھیے بیٹے اور آپ کی بہو کا رشتہ مضبوط ہوگا نا، اگر آپ نے انہیں موقع فراہم کیا نا، وہ اللہ کی بندی سب سے پہلے دل سے آپ کی قدر کرے گی۔ وہ جیسے میری امی چاہتی ہیں میں خوش رہوں، میری ساس بھی چاہتی ہے کہ میں خوش رہوں، ورنہ کیا ہوتا ہے، غلط طریقے سے جھوٹ بول کر باہر لے جاتے اور کچھ چھپ چھپا کے لا کے کھلاتے۔ آپ موقع فراہم کرو، اتوار ہے، چھٹی ہے، آپ کہو کہ کہیں باہر لے کے جاؤ، اپنی محبت کو، ان کی دونوں کی آپسی محبت کو ظاہر کرنے کے مواقع فراہم کرو۔ ارے دونوں کے درمیان سچی محبت باقی رہے گی دوستو، دونوں کے درمیان سچی محبت چلیے آگے بڑھتے ہیں، بس ہمارے پاس 5 منٹ کا وقت ہے، ہم اپنی گفتگو انشاءاللہ سمیٹ لیں گے۔ تو دوسرا کردار ان بچوں کو سست بنانے میں کس کا ہوتا جانتے؟ ہمارے اساتذہ کا بھی ہوتا ہے۔ معاف کیجئے گا، پچھلے زمانے کے اساتذہ اور اب میں ایک بنیادی فرق ہے۔
معاف کرنا یہاں کون اساتذہ ہے نہیں معلوم، ہم تو اپنے آپ کو اس کا اولین مخاطب سمجھتے ہیں. اپنے ان بچوں کو جنہیں ہم پڑھاتے ہیں نا اپنے روحانی بچے سمجھنا. ہم جیسے میرا بچہ بگڑے تو مجھے تکلیف ہوتی نا، وہ اوروں کا بچہ صحیح، انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا میں اس کو بنا سکوں، انہوں نے میرے حوالے کیا ہے. یہ کوئی عام ڈیوٹی نہیں ہے صبح سے شام تک ڈیوٹی کر کے چلے جائیں ہم. ارے اساتذہ خواب میں بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، ان بچوں کے بارے جن کو پڑھاتے ہیں. وہ آپ جا رہے ہیں سفر پہ، سوچیں میں جن بچوں کو پڑھا رہا ہوں کیسے ان کو بہتر بناؤں، کیسے ان کو چست بناؤں، اللہ کی نظر میں ان کو کیسے ہونہار بناؤں، قوم و ملت کی نگاہوں میں کیسے اسے مثالی بناؤں. یہ استاذ ہوتے ہیں، یاد رکھو آپ. ورنہ اگر استاذ یہ سمجھ لے میری ڈیوٹی صرف جو ہے کتاب کی معلومات کو ذہن میں بٹھانا، یہ استاذ کامیاب نہیں. کامیاب کون؟ جو زندگی کی کتاب پڑھائے، وہ استاذ کامیاب. یاد رکھو آپ. ارے جہاں ماں باپ اپنا رول ادا کر سکتے ایک انسان کو چست بنانے میں، اساتذہ کا رول بھی کوئی کم نہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے بچے جب بیدار رہتے ہیں نا، آنکھ کھلتی ہے نا، وہ کس کے حوالے ہوتے زیادہ، ماں باپ کی یا اساتذہ کے؟ اساتذہ کے حوالے ہوتے. صبح سے شام تک ماشاءاللہ اساتذہ کے حوالے. اور جب ان کی آنکھیں کھلی ہیں ان کو ہمیشہ بیدار رکھنے کی کوشش کرنا، ان کو آپ بنانے کی فکر کرنا. ہونہار واللہ ایک استاذ بنا سکتے ہیں. استاذ کا ایک جملہ ایک طالب علم کو بنا بھی سکتا ہے، استاذ کا ایک جملہ ایک طالب علم کو بگاڑ بھی سکتا ہے. حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ جو 8th سنچری کے زبردست محدث، استاذ نے آپ کی ایک تعریف کی، اس ایک جملے نے آپ کو عظیم محدث بنا دیا. کیا کہا جانتے؟ حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ لکھ رہے تھے اور سبحان اللہ چھوٹے تھے آپ، موٹیویٹ کیا استاذ نے موٹیویٹ کیا. دیکھو کیسے موٹیویٹ کیا. حافظ ذہبی سے کہا خطک یشبہ خط المحدثین. اے ذہبی ایسا لگتا ہے آپ کی ریٹنگ کو دیکھ کر کہ محدثین جیسے لکھتے ہیں نا ویسی ریٹنگ ہے نا آپ کی. اللہ اکبر. اتنا جو ہے اس جملے نے ان کو باہمت بنایا، اتنے چست اور ایکٹیو ہوئے، علم حدیث میں انہوں نے اپنی ایک تاریخ بنا دی. دنیا جب تک قائم رہے گی حافظ ذہبی کو محدث کے نام سے جانتی ہے. الحمدللہ علم حدیث میں آپ کا کردار کیسے؟ استاذ کا ایک جملہ. وہیں پر یاد رکھو استاذ کا ایک جملہ بھی اس بچے کو تباہ کر سکتا ہے. محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس نوجوان کو، نئی نسل کو چست اور ہونہار بنانے میں اساتذہ کا رول ہوتا ہے. لہٰذا اساتذہ کی ہم قدر کریں، اساتذہ کو اپنا رول سمجھنا چاہیے، اور جو طلباء اور طالبات ان کے حوالے ہوتے ہیں ان کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے. اور آخر بات یہ ہے دوستو، انسان کو چست اور ہونہار بنانے میں یاد رکھنا ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. یاد رکھو اپنے ماحول کو پاکیزہ بنائیے، اپنے ماحول کو نیک بنائیے، اپنے ماحول کو چست بنائیے. آپ گھر میں اگر والد چست ہیں بچے بھی چست بنیں گے. یاد رکھو آپ گھر میں اگر ماں چست ہے بچیاں بھی چست بنیں گے. ورنہ خود کیا ہے، ماں ہمیشہ پلنگ پہ لیٹے لیٹے سارے جو ہے یعنی آرڈرز جاری کرتی ہیں. اب ان بچیوں میں کیا ہوگا بتائیے؟ ہاں ہم بھی بڑے ہو کر آرام کر سکتے ہیں. اب بتائیے آپ، بچے صرف ہر چیز کاپی کرتے. یاد رکھو آپ بچوں کے مزاج میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے. اگر گھر کے افراد ایکٹیو نا، اس کا اثر آپ بچوں میں دیکھ سکتے ہیں. آپ جو باپ ایکٹیو ہے بچے بھی بڑے ایکٹیو رہتے ہیں. اسی لیے ہم کو چاہیے ماحول بنائیں. کبھی صبح سے شام تک اساتذہ محنت کر کے آپ کے حوالے کرتے. میں یہی کہوں گا اپنے گھر کی شام کی حفاظت کیجیے، آپ اپنے گھر کی رات کی حفاظت کیجیے. آپ شام کا ماحول پاکیزہ رہے، رات کا ماحول پاکیزہ رہے، صبح سے شام تک ان کی تربیت ہو. اور جب آپ کے حوالے کریں اور آپ انہیں بگاڑنے کا سامان فراہم کر رہے ہیں، آپ انہیں برباد کرنے کا سامان فراہم کر رہے ہیں، نہیں دوستو ماحول قائم کیجئے. اس معاملے میں ہم امانت داری سے کہیں گے مرد حضرات سے زیادہ عورتیں ماحول بنا سکتی، اور عورتیں ماحول جو ہے سبحان اللہ آسانی سے بنا سکتی ہیں اور وہ بگاڑ بھی سکتی ہیں. اسی لیے میں عورتوں سے اپیل کروں گا
آپ ماحول بنانے پہ توجہ دیجئے، ماحول کو سنوارنے پہ آپ توجہ دیجئے. آپ کا اس قدر حسن کردار ہونا چاہیے ماں باپ کا اور خاص کر ماں کا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کیجئے گھر میں. آپ وہ چست رہیں، ہونہار رہیں، مثالی رہیں، بااخلاق رہیں اور اچھے انسان بن کے ہمارے بچے زندگی کا یہ سفر طے کریں. ضرورت ہے دوستو، مستقبل میں بڑے خطرات ہیں، بڑے فتنے ہیں، اپنے بچوں کو سنبھالنا بہت ضروری، نئی نسل کو ہونہار بنانا بہت ضروری تاکہ مستقبل میں ہمارے یہ بچے فتنوں کا مقابلہ کر سکیں، اپنے ایمان کو بچا سکیں اور دشمنان اسلام کی سازش سے امت کی حفاظت کر سکیں، اسلام کی حفاظت کر سکیں، مدارس و مساجد کو صحیح ڈھنگ سے سنبھال سکیں. ایسے افراد کی آج ضرورت ہے. چلیے ہم اس عزم سے اٹھتے ہیں، ہم ایسی نسل کو تیار کرنے میں اپنا پورا زور لگائیں گے، اپنی پوری طاقت صرف کریں گے، خود ایکٹیو رہیں گے اور ایک ایکٹیو ماحول ہم قائم کریں گے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہے. اس ذمہ داری کے ساتھ ہم بچوں کی تربیت میں ہم ایک دوسرے کا سپورٹ کریں گے اور ایک دوسرے کا تعاون ہم کریں گے. اور اسی طرح سے آخر بات یہ ہے، اللہ کی نظر میں ہمیں محبوب بننا ہے، اللہ کو ہمیں راضی کرنا ہے، اللہ کو ہمیں خوش کرنا ہے. اس ارادے سے زندگی کا یہ سفر طے کریں گے. ہر کامیابی جس کے پیچھے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہر ترقی جس کے پیچھے ہمارا رب راضی ہو جائے. اگر ایسی ترقی ہمیں ملتی ہے، اس ترقی کے پیچھے سکون ملے گا، اس ترقی کے پیچھے آپ کو چین ملے گا. جس ترقی میں آپ نے رب کو ناراض کیا، اس ترقی سے اللہ چین کو نکال لیں گے، سکون کو نکال لیں گے، برکتوں کو اللہ مٹا دیں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو چست اور ہونہار بنا دے، اللہ ہماری قوم کو مثالی بنا دے، اللہ پوری قوم کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے لیل و نہار کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے شب و روز کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری روزی میں خیر و برکات کا نزول فرمائے. ہم میں سے جو جس کسی میدان میں پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. جو طبیعت کو لے کر خاص کر آج کے اس زمانے میں تو بہت سارے افراد پریشان ہیں، اے اللہ ہم تیرے در پہ بیٹھے ہیں، تیرے گھر پہ بیٹھے ہیں اور تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، تو ہم سب کے حق میں امن کے فیصلے فرما، تو ہم سب کے حق میں عافیت کے فیصلے فرما، تو ہم سب کے حق میں صحت کے فیصلے فرما، تو ہم سب کے حق میں برکتوں کے فیصلے فرما. جو شوہر اور بیوی ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، اے اللہ ان کے درمیان الفت و محبت پیدا کر دے. اور جو بچے نافرمان ہیں، اے پروردگار ان نافرمان بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، ان نافرمان بچوں کو اے پروردگار ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. اور جو شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے، مدت سے انتظار کر رہے، نیک رشتے کی تلاش میں ہیں، ایسی نوجوان بچیوں کے لیے نیک جوڑے کے فیصلے فرما. ایسے نوجوان بچوں کے لیے اللہ تو نیک جوڑے کے فیصلے فرما. جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، الفت و محبت والی زندگی نصیب فرما، سچی محبت بکھیرنے کی توفیق عطا فرما، سچی محبت بانٹنے کی توفیق عطا فرما. جو بے اولاد ہیں، اے اللہ نیک اولاد سے مالا مال فرما. جنہیں اے اللہ تو نے اولاد سے نوازا ہے، ہمارے بچوں کی تو نگہبانی فرما، ہمارے بچوں کی تو حفاظت فرما. ہر فتنے اور آفت سے اے پروردگار اس نئی نسل کی تو حفاظت فرما، اس کے اخلاق کی حفاظت فرما. نئی نسل کی تنہائیوں کی اے اللہ تو حفاظت فرما، ان کی راتوں کی تو حفاظت فرما. جن کے غلط تعلقات ہیں سچی توبہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. ہماری سوسائٹی کے جو بزرگ احباب ہیں ان کا سایہ اے پروردگار تا دیر باقی رکھ، ان کا سایہ اے پروردگار تا دیر باقی رکھ. اے اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. آخر میں ہم اب تمام حضرات و خواتین کا ایک اور مرتبہ تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور مسجد کے ذمہ داران کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور HGWC کے محترم ذمہ داران کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ایک بہترین پروگرام آج کے اس خوشگوار ماحول میں مرتب کیا. اللہ تمام کو جزائے خیر دے، تمام کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.